نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میسج ٹی وی کا پروگرام مصاحبہ ہے۔ ہم نے انٹرویو کی جگہ پہ مصاحبہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے مصاحبت، دوستی، بات چیت اور ایک صحبت میں بیٹھ کر گفت و شنید کرنا۔ انٹرویو سے مجھے تھوڑی سی ذاتی طور پر، میں انگریزی زبان کے اندر جائیں تو الرجک یہ ہوں کہ انٹرویو کا یہ مطلب ہے اندر کا معائنہ، تو یہ تو بڑی بھونڈی سی بات لگتی ہے، اندر کا معائنہ۔ تو انسان کے اندر کا معائنہ ڈاکٹر کرتے ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ وہ انسان کی اپنی زبان سے ان کا ما فی الضمیر وہ بیان کریں۔ تو ہم معائنہ نہیں کر رہے، وہ اپنے آپ کو اپنے واشگاف کریں۔ تو آج ہمیں میسج ٹی وی کو یہ شرف حاصل ہے کہ پاکستان کی اور عالم اسلام کی ایک مایہ ناز صحافتی ہستی سے ہم مصاحبہ کر رہے ہیں، اور مجھے ذاتی طور پر اس لیے فخر ہے کیونکہ جب میں زمانہ طالب علمی میں دینی مدرسہ میں بھی میری انگریزی کی تعلیم تھی، پھر دینی مدرسہ کی تعلیم، اور ساتھ ہی میں اسلامی جمعیت طلباء کا بھی ناظم تھا علاقے جنگ کا۔ تو اس زمانے میں مجیب الرحمن شامی کا نام ایک لیجنڈ تھا، گویا ایک صحافتی رول ماڈل کے طور پر تھا، اور ہر جگہ آپ کے کالم پڑھے جاتے تھے، آپ کی خبریں اور آپ کے جو تجزیہ وہ پیش کیے جاتے تھے۔ تو آج وہ مجیب الرحمن شامی، جو کہ اس زمانے کا یوں کہ جو انگلش میں جس کو کہتے ہیں نا آئیکن یا آئیڈل، جس کو میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن رول ماڈل ہے، ایک مثالی شخصیت، ایک آئیڈیل کے طور پر۔ اور اس زمانے میں مجھے بھی یہ میرا بھی آئیڈیل تھا کہ اگر میں کچھ بنوں تو بعد میں جا کر ایک دن صحافی بنوں۔ صحافی تو میں نہیں بن سکا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے دین کی خدمت کا موقع دیا، اور الحمدللہ بہت بڑی شخصیات کے جوتیاں سیدھی کرنے کا بھی موقع دیا۔ لیکن آج اس شخصیت کو جو کہ ہمارے زمانہ نوجوانی میں ہمارا رول ماڈل تھے اور اب تک ہیں، اور پاکستان اور دنیا بھر میں ان کا نام مشہور ہے، صحافتی تجزیہ نگار اور اسلامی صحافت میں ایک بڑا روشن نام، اور میرا خیال میں بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان کے بعد جن کا نام آتا ہے وہ مجیب الرحمن شامی ہیں۔ وہ ہمارے سامنے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم ان سے مصاحبہ کریں گے۔ میں سب سے پہلے ان کو اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ، آپ کی مبالغہ آمیز تعریف کا بھی شکریہ۔ میں تو ایک حقیر سا عاجز سا آدمی ہوں اور اخبار نویس ہوں۔ آپ نے جو کچھ ادارے خیال فرمایا اس میں آپ کی محبت کا زیادہ دخل ہے میری خدمت سے زیادہ، تو بہرحال میں اس کے لیے شکر گزار ہوں آپ کا۔ بہرحال یہ عاجزی تو ہمیں پسند آتی ہے۔ الحمدللہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں ان کے گویا ان کے تجزیات سے اور استفادہ کرتا رہا ہوں، اور آج بھی میں ان کے مضامین یا ان کے جو نگارشات ہیں وہ ان کا حوالہ دیا کرتا ہوں اپنی تقاریر کے اندر۔ تو یہ بہت بڑی ہستی، روزنامہ پاکستان کے مدیر اعلیٰ اور پاکستان کے ٹاپ کے تجزیہ نگار، اور اس کے علاوہ ایک ٹی وی پروگرام پیش کرتے ہیں نقطہ نظر، وہ مجیب الرحمن شامی صاحب ہمارے سامنے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں چونکہ ہر انسان کی ذاتی زندگی سے کچھ ان کی زندگی کے پہلو اجاگر ہوتے ہیں ان کی، تو آپ کی ذاتی زندگی، تعلیم اور پھر آپ کی صحافتی زندگی، اس کے بارے میں اپنے زبان سے آپ خود ہی اظہار خیال فرمائیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں پیدا ہوا مشرقی پنجاب میں، ماشاءاللہ، ہوشیارپور میں، ہوشیارپور۔ اچھا، اور 2 سال کا تھا کہ پاکستان بن تو گیا۔ آپ کی مادری زبان پنجابی ہوئی؟ مادری زبان پنجابی ہے، اچھا، اور اردو بھی ہے، اور کیونکہ اردو زبان جو ہے وہ بھی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہمیں یہی بتایا گیا کہ مادری زبان اردو ہے۔ اچھا، کیونکہ ہم اردو اور پنجابی میں اس طرح سے تمیز نہیں کرتے، تو پنجابی ہماری بولنے کی زبان ہے اور اردو ہمارے لکھنے کی زبان ہے۔ کیا بات۔ تو اور ویسے میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ پنجاب میں کبھی بھی پنجابی جی، ذریعہ تعلیم نہیں رہی اور سرکاری زبان نہیں رہی۔ فارسی زبان تھی، یہاں حکومت کی زبان تو تھی جی، انگریزوں کے آنے سے پہلے، اور یہاں تک کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ہیں
جو پنجاب کے بڑے حکمران گزرے ہیں ان کے دربار کی زبان بھی فارسی تھی. فارسی تھی. تو اس لیے جو پنجابی زبان ہے وہ 2 رسم الخط میں لکھی جاتی ہے. جی. ایک رشن، یہ جو رشن کہتے ہیں پرشین اسکرپٹ ہے، فارسی اسکرپٹ جو کہتے ہیں، شاہ مکھی کہتے ہیں. ہاں جی، اس کو شاہ مکھی کہتے ہیں. جی. اور ایک گرمکھی کہتے ہیں اس کو. وہ اس کا مطلب ہے وہ گرو اس طرح لکھا کرتے تھے اور بادشاہ اس طرح لکھا کرتے تھے. تو گویا بادشاہوں کی زبان بھی فارسی اور پھر اس طرح رہی. تو پنجابی زبان جو ہے پنجاب کے مسلمانوں میں وہ بولنے کی زبان رہی ہے. پڑھنے کی اور لکھنے کی زبان جو ہے انہوں نے فارسی کے بعد اردو کو اڈاپٹ کر لیا. بہت اچھا. تو آپ کو صحافتی زندگی کا ایسا ہوا کہ میں جب وہاں سے ہم ہجرت کر کے پاکستان پہنچے تو میں تو بہت چھوٹا تھا. یہ 47 میں 2 سال کا تھا. اور ہم نے پھر میرے والد صاحب جو تھے وہ سرکاری ملازمت میں تھے، وہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں کام کرتے تھے. تو پھر ان کی تعیناتی جو ہے وہ پاک پٹن میں ہو گئی. اچھا. اب پاک پٹن میں انہوں نے خود کرائی یا اتفاقاً ہو گئی، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن بہرحال کیونکہ بابا فرید الدین گنج شکر سے بھی ان کو ایک خاص تعلق تھا، اور ہمارا تعلق خود جو ہے وہ یہ مشرقی پنجاب کے ایک بڑے گھرانے سے ہے، شام 84 کے گھرانے سے، کیونکہ وہاں ہمارے جد امجد دفن ہے حضرت خواجہ عبدالنبی شامی صاحب. جی. تو وہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا سب سے پہلے، اور ان کی درگاہ وہاں ہے، اور ان کے سلسلے سے ہمارا تعلق ہے، اور انہی کی نسبت سے ہم شامی کہلاتے ہیں. اچھا. تو یہ شامی آپ کا ذاتی تخلص نہیں، خاندانی نام؟ یہ خاندانی نام ہے. اچھا. تو یہ حضرت شیخ عبدالنبی شامی کے نام سے یہ ہماری نسبت ہے. تو یہ ایک تصوف کا ایک سلسلہ، تصوف کا سلسلہ ہے، نقشبندی سلسلہ. یہ نقشبندی سلسلے سے ان کا تعلق ہے، اور وہ ان کو ہندو سے مسلمان ہوئے، اور ہماری روایت کے مطابق گلستان پوستان پڑھتے تھے. آپ کو یاد ہے اس زمانے میں بچوں کو خواہ وہ ہندو تھے خواہ مسلمان تھے وہ کتابیں پڑھائی جاتی تھیں. تو ہماری جو روایت ہے ہمارے خاندان کی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ان کو، اور انہوں نے خود اس کو اسلام جو ہے ان سے کلمہ پڑھا خواب میں. تو ان کی جو ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے مشرقی پنجاب میں ان کی بڑی خدمات ہیں. اور آج بھی جو ان کی درگاہ وہاں پہ ایک ہندو خادم موجود ہے یا متولی موجود ہے، اور وہ درگاہ جو ہے اس کا انتظام جو چلا رہا ہے. تو بہرحال جب ہم یہاں آئے، مجھے اب بچپن سے ہمارے گھر کا ماحول ایک دینی ماحول تھا، وہاں نماز کی پابندی تھی. اور میرے والد صاحب جو تھے، میرا خیال ہے کہ میں نے جب ان کو دیکھا ہے تو ہر وقت باوضو رہتے تھے. اور پھر مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اور میں ایک بڑا اچھا طالب علم تھا. تو جب میں نے پڑھا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں تو اخبار نویس بنوں گا، اور یا میں وکیل بنوں گا. میں آزادانہ پیشہ جو ہے وہ اختیار کروں گا. تو اخبار نویس بننے کی جو ہے خواہش ہے وہ بچپن ہی سے میرے دل میں پیدا ہو گئی. اور جب میں نے گورنمنٹ کالج ساہیوال سے گریجویشن کی تو ہمارے پاس ہمارے حالات ایسے اچھے نہیں تھے کہ میں لاہور میں جا کر تعلیم حاصل کر سکتا. تو پھر میں کراچی آ گیا، اور کراچی میں نے ایس ایم لاء کالج میں داخلہ لیا، اور پھر وہاں میں نے پارٹ ٹائم جاب شروع کی روزنامہ حریت میں. اچھا. اور وہاں سے پھر میں جنگ میں آ گیا، اور جنگ میں کئی سال، اور پھر اخبار جہاں میں کام کیا ان کے ہفت روزے میں. وہاں سے ہفت روزہ زندگی کا آغاز ہوا لاہور میں. تو پھر میں یہاں آ گیا، اور الطاف حسن قریشی صاحب جو تھے ان کے ساتھ میں نے ان کی معاونت کی، اور میں ایڈیٹر انچارج ہوا، اور ان کی عدالت میں اور ان کے سائے میں نے کام کرنا شروع کیا. پھر بھٹو صاحب کا دور آیا، الیکشن مہم میں حصہ لیا. زندگی اس زمانے کا بہت بڑا پرچہ تھا، ایک سمجھے آپ روزنامہ تھا کہ ہزاروں میں اس کی اشاعت تھی. اور یہ میں آپ کو عرض کروں کہ ایسا ہفت روزہ تھا، ہم تعداد اشاعت جو ہے اس کے اوپر لکھتے تھے ہر پرچے کے. آج عام طور پر اخبار والے جو ہیں وہ اپنی اشاعت کی تعداد چھپاتے ہیں. تو ہمارے یہاں اوپن ہوتی تھی، کوئی چاہے تو ہمارے پریس میں آ کے دیکھ سکتا ہے. اور زندگی کی اشاعت بہت زیادہ تھی. پہلا پرچہ اس کا شائع ہوا 25,000 کی تعداد میں، پھر 30,000، 35,000، 40,000، 50,000. تو ایک
مطلب ایک بہت ہی اشاعت کے اعتبار سے وہ اپنی مثال آپ تھا، اور ہاتھوں ہاتھ اس کو لیا گیا، اور ایک اس کی رپورٹنگ جو تھی اس نے اپنا ایک اعلیٰ معیار قائم کیا. تو بہرحال پھر بھٹو صاحب کا جو فلسفہ ہے اس سے ہمیں اختلاف تھا. جب ان کا دور حکومت آیا تو پھر زندگی پر پابندی لگا دی گئی، اردو رائٹس پر پابندی لگائی گئی. پھر ہمیں گرفتار کیا گیا، الطاف حسن قریشی صاحب کو، ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب کو اور مجھے بھی، اور 1 سال قید کی سزا دی گئی اور کئی لاکھ جرمانے کی سزا ملی. تو وہ پھر وہ مقدمہ ہوا، پھر ہائی کورٹ میں لڑتے رہے، اور چند ماہ کے بعد ہمیں رہائی مل گئی. تو پھر کبھی پرچہ، پھر یہ ہوا کہ پرچہ جو ہے بند ہوا، اور پھر مجھے اپنا پرچہ نکالنا پڑا افسردہ. تو اس طرح سے کبھی بند، ایک ڈیکلریشن، کبھی دوسرا ڈیکلریشن، کبھی تیسرا ڈیکلریشن. ایک ڈیکلریشن سے ہم پرچہ شروع کرتے تھے، وہ ضبط ہو جاتا تھا، پھر دوسرا شروع کرتے تھے. اور پھر بھٹو صاحب کے دور میں جو مجھ پہ مقدمہ چلا مارشل لا کے تحت، تو میں نے مارشل لا کی عدالت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. میرا جو بیان تھا وہ بڑا مشہور ہوا، اور لاکھوں کی تعداد میں سائیکل اسٹرائک کر کے ماٹا کیا. تو نوجوانوں میں ایک بڑا جذبہ پیدا کیا اس نے. تو بہرحال یہ پھر زندگی جو ہے اس جد و جہد میں چلتی رہی، یہاں تک کہ پھر یہ اپنا کالم نگاری شروع ہوئی. روزنامہ نوائے وقت میں کالم لکھنے لگا، پھر میں جنگ میں کالم لکھا میں نے، اور ساتھ افسردہ بھی میرا شائع ہوتا رہا. پھر اسی طریقے سے اس زندگی کا خاتمہ ہو گیا، وہ خاتمہ ہوا. آپ کا ہفت روزہ، پھر ہفتہ روزہ میں نے نکالا، لیکن مختلف نام سے. لیکن جو ہی وہ جب ختم ہو گیا تو پھر چند سال کے بعد میں نے الطاف حسن قریشی صاحب سے گزارش کی کہ آپ نے پرچہ بند کر دیا ہے تو میں اس کا ڈیکلریشن لے لوں، یہ نام اویلیبل ہے. انہوں نے اس کی اجازت دے دی، تو پھر وہ ڈیکلریشن بھی میرے پاس آ گیا. تو وہ نام اب میرے پاس ہے. ہم ہفت روزہ اپنے روزنامے کا ہفت روزہ ایڈیشن اس کو شائع کرتے ہیں، اور اس کا نام زندگی ہے. زندگی. پھر روزنامہ پاکستان تو زندگی موجود ہے. زندگی موجود ہے. پھر روزنامہ پاکستان آیا، اور اس کی ادارت میں نے سنبھالی، اور ایسے اتفاق ہوا کہ وہ اس کی ذمہ داری مجھے سنبھالنی پڑی. وہ ہمارے جو اس کے وہ مالک تھے، وہ اکبر علی بھٹی صاحب مرحوم، ان سے معاملہ ہوا. تو ان کا قرض کے اگینسٹ، ان کا بہت بڑا قرض تھا، اس کے اگینسٹ قرضہ اور پرچہ جو تھا انہوں نے مجھے دے دیا. میں نے پھر دوستوں کا گروپ بنا کے وہ پرچہ جو ہے اس کا انتظام سنبھال لیا. اب آپ پاکستان چلاتے ہیں؟ الحمدللہ اب ہم پاکستان چلاتے ہیں. وہ جب واجپئی صاحب لاہور آئے تھے جی، تو شاہی قلعے میں ان کے اعزاز میں دعوت دی گئی. نواز شریف صاحب کا دور تھا، تو میرا تعارف کراتے ہوئے نواز شریف صاحب نے کہا یہ مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، یہ پاکستان کے مالک ہیں. تو چوکنے ہوئے کہ یہ کیا کہا ہے؟ تو نے کہا مطلب یہ ہے روزنامہ پاکستان کے مالک. تو اب یہ ہے کہ وہ پرچہ الحمدللہ یہ پاکستان کے چند بڑے روزناموں میں سے ہے، اور اب تو اس کا انتظام جو ہے زیادہ تر میرے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے. عمر شامی صاحب جو ہے وہ اس کو چلاتے ہیں. کسی زمانے میں آپ کو شاعری کا شوق بھی ہوا اور آپ نے اس شوق کو دبایا، تو اس کی کچھ سرگزشت فرمائے بیان. نہیں، بس وہ شاعری کا شوق تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانہ تو ایسا تھا کہ ہر نوجوان کو شاعری کا شوق ہوتا تھا. ایک زمانے گلی گلی محلے محلے مشاعرے ہوتے تھے. اب تو رواج کچھ کم ہو گیا پاکستان میں، لیکن میں نے سنا ہے کہ ہندوستان میں کافی ہے. اور ابھی یہاں آ کے میں نے انگلینڈ میں دیکھا ہے، انگلینڈ میں بہت، تو یہاں بھی کافی موجود ہوا ہے، میں شاعر بہت ہے. اب پاکستان میں کچھ قدرے کم ہو گئے، تو وہ مجھے بھی کچھ شوق ہوا، کچھ نظمیں بھی میں نے لکھی کچھ اپنے. تو وہ میرے دوستوں نے جو اچھے، شعیب بن عزیز صاحب ہیں، وہ سیکرٹری اطلاعات ہوئے بعد میں، پھر اب آج پریس سیکرٹری ہیں آج کل شہباز شریف صاحب کے. تو ان کو میں نے ایک نظم سنائی. میں چین کے دورے پہ گیا تھا، تو وہاں سے واپس آیا تو متاثر ہو کے میں نے سائیکلوں پر ان پر میں نے ایک نظم لکھی، کئی نظمیں لکھی. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے ذرا کیسی ہیں. تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ آپ اس کے سلسلے کو بند ہی کر دیں تو اچھا. تو پھر میں نے اسی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس معاملے کو طول نہیں دیا. اچھا، کیونکہ بعض افراد کے لیے شاعری ہی ان کے وجہ شہرت بن جاتی ہے. مثلا علامہ اقبال بھی کسی زمانے میں شاعری چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن ان کو آرنلڈ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ اصل میں تو مسئلہ کیا ہے، شاعری کو برقرار رکھیں. جب آپ کی وجہ شہرت کچھ بن جائے، مثلا ایک اخبار نویس کے طور پر آپ مشہور ہو گئے یا ایک نثر نگار کے طور پر مشہور ہو گئے، تو پھر آپ کو شاعری جو ہے نا وہ بھی پھر اسی درجے کی ہونی چاہیے. اگر آپ اس درجے کی شاعری نہیں کر سکتے تو پھر اس کا لطف نہیں آتا.
صحیح. تو اس لیے بہرحال میں پھر گیا ہی نہیں اس طرف. تو گویا آپ صحافت ایک مشن اور ایک عبادت کے طور پر ایک کر رہے ہیں، ایک جہاد کے طور پر. دیکھیے ہم لوگ جو تھے، ہمارے نزدیک جو صحافت ہے وہ کاروبار نہیں تھی، نہ اب ہے. مگر ایک بات میں کئی دوستوں سے کہتا ہوں کہ فرض کریں یہ کاروبار ہے، تو کاروبار بھی اگر کاروباری اصولوں کے مطابق چلایا جائے تو وہ بھی باعث برکت ہوتا ہے. بالکل. یعنی دیکھیے جو صحافت اگر کاروبار بھی ہے تو سچ بولنا چاہیے اس میں، بالکل بلا خوف بات کرنی چاہیے. صحیح. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو پھر تو یہ ملاوٹ کا کر رہا ہے نا کاروبار. کیونکہ آج کل یہ صحافت گویا سنسنی خیزی کا نام ہے، بس دیکھیے آپ اکسانے کا نام ہے، پرووک کرنا. اور اب یہ دنیا کے اندر یہ ایک طریقہ وتیرہ بن چکا ہے. سب بڑے بڑے جو اخبارات وہ ایک ایسی جلی سرخی لگا کے جلا دیتے ہیں، ایسے کسی کے دل آزاری کر لی، کوئی تصویر معیوب سی وہ لگا دی. اس طریقے سے وہ اپنی فروخت میں تو اضافہ کر لیتے ہیں، لیکن اپنے ضمیر کو ختم کر دیتے اور اپنی شہرت کو بھی داغدار کر دیتے. دیکھیے جنوبی ایشیا میں جی یعنی صحافت جو تھی وہ ایک مشن تھا. یعنی جو لوگ صحافی بنے، مولانا ابوالکلام آزاد، جی، ان سے پہلے سر سید احمد خان، جی، پھر مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر اس سے ساتھ. جی، تو یہ سارے لوگ جو تھے یہ کمٹمنٹ کے ساتھ آئے تھے. بالکل. یعنی ان کے لیے جو اخبار تھا وہ ایک وہ ذریعہ ان کے خیالات کے اظہار کا ذریعہ تھا. تو آزادی کی جنگ لڑنا، لوگوں کی تربیت کرنا. جس طرح قائد اعظم ایک وکیل تھے، جی، تو اس زمانے میں آپ دیکھیے کئی وکیل جو تھے پالیٹکس میں آتے تھے، جی، مگر وہ پالیٹکس میں خدمت کرنے کے لیے آتے تھے. جی، تو جس طرح صحافت ہمارے ہاں سرمایہ داروں کے ہتھے چڑھی یا مختلف لوگوں کے جن کے کوئی مقاصد اعلیٰ نہیں ہیں، اسی طرح سیاست بھی چڑھ گئی. تو سیاست کو بھی خراب کیا ان لوگوں نے اور صحافت کو بھی خراب کیا. اور آج میڈیا جس کو ذرائع ابلاغ کہتے ہیں، وہ اس میں صحافت بھی شامل ہے. میڈیا بھی گویا آپ کاروبار کی حیثیت نہیں اختیار کرتے. آپ دیکھیے اب تو بہت دنیا بدل گئی ہے. جی، ایک زمانہ یہ تھا کہ جب بہت پابندیاں تھیں اور بڑی دشواریاں تھیں. اب تو اوپن ہو گیا. اب پاکستان میں بھی دیکھیں اب کوئی پابندی نہیں ہے. اب تو بلکہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آزادی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اب وہ پکڑ دکڑ نہیں ہوتی جو آپ نے بندشیں جو ماضی کا ذکر کیا وہ نہیں ہوتا. قصہ ماضی ہو چکا. اچھا. نہ کوئی پکڑ دکڑ ہوتی ہے، نہ کوئی اس طریقے سے اشتہارات کا دباؤ ہوتا ہے. کیونکہ اب دیکھیے پرائیویٹ سیکٹر بھی بہت ڈیولپ کر گیا ہے. اچھا. حکومت اگر اشتہارات روک بھی لے اخباروں کے تو وہ ان کی شہرت نہیں دبا سکتی. اچھا. تو پاکستان میں جو منظر بدلا ہے، اکانومی کا سائز بڑا ہو گیا ہے. جی. پھر آزادی کا ماحول آ گیا ہے. پہلے آپ اداریہ لکھتے تھے یا کوئی تقریر کرتے تھے تو آپ کو ہر وقت مقدمے کا خدشہ ہوتا تھا، ضمانت ضبط ہوتی تھی، ڈیکلیریشن ضبط ہوتا تھا. اب کوئی اس چیز کا تصور نہیں ہے. اب پاکستان میں کھلا معاملہ ہے. آپ حکومت کے خلاف لکھیں تو حکومت کے خلاف لکھیں، بلکہ اب تو حکومت جو ہے وہ اس پہ ترس آتا ہے. بعض اوقات اتنا اس کے خلاف لکھا جاتا ہے کہ مجھے اس پہ رحم آنے لگتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ حالات سدھرتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم یہاں جو غیر ممالک میں پاکستانی بیٹھے ہیں، اور میں مسلمانوں کی بھی بات کرتا ہوں، وہ اپنے ملکوں کے حالات سے بڑے دل برداشتہ ہیں اور ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے پاکستان اور عالم اسلام کے جو دوسرے ملک ہیں ان میں ایک بڑا فرق یہ رہا ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ ایک جمہوری کلچر موجود رہا ہے. پاکستان میں آمریتیں بھی آئی ہیں نا، تو وہ مڈل ایسٹ کی آمریتوں کی طرح نہیں تھیں. ہمارے ہاں ووٹ کی بات ہوتی رہی، جمہوریت کی بات ہوتی رہی، سسٹم کی بات ہوتی رہی. ہمارے ہاں اس طرح کا جبر کبھی بھی نہیں ہوا جیسا مصر میں ہوا، جیسا شام میں ہوا، جیسا عراق میں ہوا. اچھا. تو ایک تو پاکستانی معاشرہ ان سے بالکل مختلف معاشرہ ہے. اور آج بھی جو پاکستانی سوسائٹی میں جو آزادی ہے اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. عالم اسلام تو چھوڑیے، میرا خیال انڈیا میں بھی اس کا تصور نہیں ہے. یعنی اس کو یہ وہ بہت پسندیدہ بات بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ڈیبیٹ ہوتا ہے اخبارات میں، اس میں اب فورن پالیسی ہے اور کئی دوسرے معاملات ہیں جن میں عام طور پر حکومت سے آپ اختلاف نہیں کرتے.
تو ہمارے یہاں تو ہر بات پر بحث ہو رہی ہوتی ہے اور اختلاف ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اب یہ کھلا ماحول ہے اور بہت بہتر صورتحال ہے. دیکھیے پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ مشکلات آتی ہیں. اب جیسے ایک پرویز مشرف صاحب کا دور ختم ہوا، اس کے بعد ایک مشکلات آئیں، تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں اور پانی سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے نہیں بنائے جا سکے بر وقت، اور پھر دہشت گردی جو ہے افغانستان میں جو جنگ شروع ہوئی، نیٹو فورسز آئیں، تو اس کے بعد اس کے اثرات پاکستان پر بھی آئے. تو پاکستان کی اس وقت جو مشکلات ہیں وہ اس کی اپنی بھی مشکلات ہیں پیدا کردہ، لیکن بیرونی ہاتھ بھی اس میں شامل ہے، بیرونی عوامل بھی شامل ہیں. تو اس لیے پاکستان جو ہے اس کی مشکلات جو ہیں وہ کوئی یک طرفہ نہیں ہے، یہ یک رخی نہیں ہے. اور جب یہ امریکہ اور نیٹو کی فورسز افغانستان سے واپس ہوں گی تو اس کے بعد حالات میں ایک خاص طرح کی بہتری شروع ہوگی. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر فوراً بہتر ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہانہ ختم ہو جائے گا کہ ہم غیر ملکی فوجوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. ہمارے افغانستان کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی جو قبائلی علاقے ہیں ان میں جو لڑنے والے لوگ ہیں وہ یہ بہانہ نہیں کر سکیں گے. تو اس وجہ سے حالات کو میں ٹھہراؤ آ جائے گا، یہ لگتا ہے. عموماً صحافیوں کو ان رازوں تک یا ان ایسے حقائق تک رسائی ہوتی ہے جن تک عام آدمی کی رسائی نہیں ہوتی، بلکہ عام دانشور کی بھی نہیں ہوتی، پڑھے لکھے کی بھی نہیں ہو سکتی، کہ صحافی کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، اس کو آف دی ریکارڈ بھی چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو آپ سے کچھ آف دی ریکارڈ یوں پوچھے گی کہ اب تو آزادی کا مسئلہ نہیں ہے نا، اب تو کوئی چیز آپ چھپا، آف دی ریکارڈ تو ظاہر کیمرے کے سامنے نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے کہ جب یہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، چونکہ آپ کچھ راز ہائے درون خانہ سے بخوبی واقف ہیں اور جو آپ اب تک احاطہ تحریر میں نہیں لا سکے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ استفادہ کریں کہ سقوط مشرق پاکستان میں کون سے عوامل تھے مینلی. دیکھیے سقوط مشرقی پاکستان میں تو اب حمود الرحمان کمیشن بھی چھپ چکی ہے، بہت سی چیزیں چھپ چکی اور حقائق جو ہیں وہ سامنے آتے چلے جاتے ہیں. اس میں تو کوئی ایسا سربستہ راز نہیں ہے. اچھا. اس میں تو بڑی سیدھی بات ہے کہ وہاں ایک ہنگامہ ہوا، ایک صورتحال پیدا ہوئی اور جس پہ فوجی ایکشن کیا گیا، اور فوجی ایکشن کے نتیجے میں ملک کو سنبھالا نہیں جا سکا اور اس میں پاکستان کی شکست ہو گئی اور بنگلہ دیش بن گیا. اب اس کے پیچھے عوامل بہت ہیں، لیکن اگر آپ ان کو آپ دیکھیے جو کچھ بنگلہ دیش میں بھی پروپیگنڈا کیا گیا اور انڈیا کی طرف سے بھی پروپیگنڈا کیا گیا، ان بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اب وقت کے ساتھ ساتھ اپنا تاثر کھو رہی ہیں. ابھی حال ہی میں ایک سبھاش چندر بوس جو ہیں جی، جن کو نیتا جی کہتے تھے اور بہت بڑے وہ کانگریس کے لیڈر تھے ایک زمانے میں، آزاد ہند فوج بنائی، ٹھیک ہے جی. تو وہ جو تھے ان کی پوتی جو ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے مشرقی پاکستان کے المیے پر، اور وہ شاید ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، وہ امریکہ میں ہوتی ہیں. اور وہ جو کتاب ان کی ہے اس نے یکسری معاملات کو بالکل بدل دیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ مکتی باہنی نے وہاں کیا کیا، اچھا، انڈیا نے وہاں کیا کیا، پاکستانی فوج نے کیا کیا. اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جو آج تک جو باتیں کہی جا رہی تھیں ان میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں مبالغہ ہے اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بالکل جھوٹ تھیں. تو ابھی یہ حقائق جو ہیں اس کے سامنے، اس وقت تو پاکستان میں پریس پر پابندیاں تھیں، پریس آزاد نہیں تھا، پھر حالات کی دوری تھی اور اس وجہ سے یہاں کوئی صحیح تصویر نہیں ہو سکی حالات کی. لیکن یہ میں آپ سے عرض کروں کہ نتھنگ سکسیڈس لائک سکسیس. جو کامیابی ہوتی ہے وہ اپنا جواز خود پیدا کر لیتی ہے اور ناکامی جو ہے وہ یتیم ہوتی ہے. تو یہ جو شیخ مجیب الرحمان ہے اور عوامی لیگ ہے، میں آج تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب قومی اسمبلی میں ان کو اکثریت کی حمایت حاصل تھی پھر انہوں نے علیحدگی کا نعرہ کیوں لگایا؟ یا ان کو حکومت دی نہیں گئی جب بھٹو صاحب نے یہاں کہا کہ ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، وہ وہاں جائے گا تو ان کو محروم کر دیا گیا. اور یحییٰ خان نے بھی بھٹو کے ساتھ مل کے گویا فوجی ایکشن کا کیا، تو ان کو
ان کو ہم نے جواز فراہم کیا گیا. درست ہے، مگر ان کو پورے، آپ بھی میرے پاس بنگالی نوجوان آتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں بھی آپ کو تو پورے پاکستان میں میجورٹی کی حمایت حاصل تھی، آپ قومی اسمبلی میں آپ میجورٹی میں تھے، تو پھر آپ نے صرف بنگلہ دیش کی بات کیوں کی، بنگال کی بات کیوں کی؟ لیگلی تو وہ پورے کلیمنٹ تھے پورے پاکستان کے، اور پاکستان کے اندر جو بھٹو صاحب کے مخالفین تھے وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے ڈچ کر دیا ان کو. یعنی شیخ مجیب الرحمان اور ان کی عوامی لیگ پاکستان کی اسمبلی میں میجورٹی رکھتے تھے نا. جی جی. تو پھر انہوں نے پاکستان کے بارے میں کلیم کیوں نہیں کیا اپنا؟ تو کلیم وہ کر تو سکتے تھے، بالفعل تو نہیں کر سکتے تھے نا. کیوں نہیں کر سکتے؟ مثلاً ان کو تسلیم کرنے والا کون تھا جب بھٹو صاحب یہاں بھٹو صاحب اقتدار دیا جا رہا تھا اور انہوں نے روک دیا اپنے لوگوں کو وہاں قومی اسمبلی کے اجلاس میں جانے سے، ڈھاکہ اسمبلی پارلیمنٹ کے. اس کے بعد بھی اجلاس پھر بلا لیا گیا نا، اجلاس ملتوی کیا گیا تھا، اس پر ہنگامہ ہوا، پھر اجلاس دوبارہ بلا لیا گیا. جب بلایا گیا تو شیخ مجیب الرحمان نے شرطیں پیش کر دیں کہ ہم اسے اٹینڈ نہیں کریں گے. اس کا کیا جواز تھا؟ تو یہ باتیں کچھ ہیں. اور اس کے علاوہ 6 نکات جو تھے جو مجیب الرحمان کے، اس میں تو کوئی علیحدگی کی بات نہیں تھی. وہ تو ایک الگ کہانی ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے بھٹو صاحب کا تو مفاد اس میں تھا کہ ان کو، یعنی ان کی وہاں کوئی سے نہیں تھی، وہاں ان کی کوئی وہ سیاسی حقیقت نہیں تھی مشرقی پاکستان میں. چلیے مغربی پاکستان کو الگ کر لیا جائے، یا یہاں اس کو ایک الگ یونٹ کے طور پر ایک اٹونومس بنا دیا جائے، اس طرح کی کوئی بھی بات. مگر جو عوامی لیگ تھی اس کو جو حمایت حاصل ہو رہی تھی بھٹو مخالف لوگوں کی، اور آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں ولی خان وغیرہ کہ 4 صوبے تھے اس وقت مغربی پاکستان میں، 1 یونٹ نہیں تھا، اور 2 صوبوں میں بھٹو صاحب کے مخالفین جو تھے وہ میجورٹی میں تھے، اور وہ شیخ مجیب الرحمان کو سپورٹ کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کو وفاق پاکستان کے اندر 3 صوبوں کی حمایت حاصل تھی، 2 مغربی پاکستان کے اور ایک مشرقی پاکستان بذات خود. تو وہ اگر کلیم کرتے نہیں جی ہمارا رائٹ ہے کہ میں پورے ملک پہ حکومت کروں گا، تو پورے ملک سے ان کو سپورٹ مل سکتی تھی. بھٹو صاحب کے سارے مخالفین ان کی چھتری کے نیچے آتے تھے، لیکن انہوں نے کلیم ہی نہیں کیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی کوئی پاکستان کو باقی رکھنے کے لیے کوئی جذبہ موجود نہیں تھا، یا اس کے بالعکس وہ ایک مہم موجود تھی کیونکہ انڈیا کی لابی موجود تھی. تو بہرحال اس سے ہم اگر پیچھے جاتے ہیں، معاہدہ تاشقند 65 کی جنگ کے بعد سے یہ شروع ہوئے نا کہ ایک راز تھا، بھٹو صاحب بھی کہتے تھے کوئی ایک راز تھا، اور اس راز کو کبھی وہ بلی کو تھیلے سے باہر نہیں نکال پائے، لیکن وہ بھٹو صاحب کی شہرت کی وجہ ضرور بن گیا. تو شملہ جو معاہدہ ہوا یا اس سے پہلے جو 65 کی جنگ ہوئی، کیا ہم نے اس میں، جیسے آپ نے تو بیان فرمایا کہ ہم نے برابر چھوڑ دیا، لیکن وہ کیا وہ ہماری غلطی تھی؟ ابھی قمر دلشاد نے جو الیکشن کمیشن، سابق الیکشن کمیشنر، انہوں نے مضمون لکھا ہے، اور کچھ ابھی بھی سیکرٹری رہے ہیں وہ، تو ہاں وہ سیکرٹری آف الیکشن کمیشن رہے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کچھ اور راز بھی وہ اگلنے والے. انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان بھی کسی زمانے شاہ ایران کو دے دیا تھا، اس کو کچھ حصہ، چائنا کو بھی کچھ حصہ پاکستان کا دیا گیا، چائنا سے جب معاہدہ کیا گیا، جب ایران سے معاہدہ کیا گیا. تو ایسی باتیں وہ کر رہے ہیں. تو ایسے کچھ سربستہ راز. تاشقند کا انہوں نے کیا کہا؟ تاشقند کے بارے میں تو ذہن میں نہیں آیا، انہوں نے نہیں کہا، لیکن میں یہ اپنی طرف سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ 65 کی جنگ میں جب ہم نے جنگ کی، تو شہاب نامہ میں قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے جب 62 میں چائنا نے انڈیا پر جب حملہ، چائنا اور انڈیا کی جنگ تھی، تو اس وقت چائنا کے سفیر نے مجھے کہا، اور میں نے رات کو ایوب خان کو بلایا، جگایا، تو کہ بھئی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت آپ کشمیر لے سکتے ہیں، آپ کے پاس چانس ہے. تو ایوب خان نے کہا کہ بھئی تم سول لوگ جنگ نہیں جانتے. تو اس طرح وہ موقع کھو دیا ایوب خان نے کشمیر لینے کا. تو اس کے بعد 2-3 سال کے بعد کیا پڑی تھی کہ انہوں نے 65 کی جنگ میں لوگ بھیجے، اور وہ جس کو انڈیا والے گھس بیٹھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ آزادی والے تھے. تو یہ ایک محلاتی پروگرام ہوتے ہیں، یا بعد میں جیسے
یہ آپ نے بتایا کہ یہ جو کارگل کے اندر بھی ہوا کہ ہم نے کچھ شروع کی چیزیں، تو یہ چیزیں ان میں کچھ راز ہیں، وہ ان دیکھیں سے پہلی پردہ بات، اٹھایا جائے۔ دیکھیں پہلی گزارش یہ ہے 65 کی جنگ میں جہاں تک تعلق ہے چین کا اور بلوچستان کا اور ایران کا، دیکھیے جو آپ نے سرحدی تنازعات تھے وہ ختم کیے۔ اچھا، چائنا کے ساتھ آپ نے اپنی سرحدیں، ان کی ڈیمارکیشن ہو گئی، اور ایران کے ساتھ بھی ہو گئی، تو گویا ایران کے ساتھ بھی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور چائنا کے ساتھ بھی کوئی جھگڑا نہیں تو ہے۔ کیا کچھ پاکستان کا علاقہ دیا گیا؟ دیکھیے یہ تو اب دیکھیے آپ دعویٰ کوئی آپ کر کے لیں، علم میں، آپ کے علم نہیں میں نہیں کچھ؟ دیکھیں نا، یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے نا۔ جی، میری گزارش صرف یہ ہے کہ جو چین ہے اور ایران ہے اس کے ساتھ ہماری پرامن بارڈر ہو گئے ہمارے۔ جی، آج بھی آپ دیکھیں کہ دونوں بارڈرز پرامن ہیں، ان سے کوئی جھگڑا ہمارا نہیں ہے۔ تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اگر بارڈر کا ہم نے تعین کر لیا تو کوئی غلط بات نہیں ہوئی۔ تو ہمیں جھگڑے کے لیے ہمارے پاس صرف انڈیا ہی کافی ہے۔ ہم نے یعنی ہم ایسا ملک کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا جو ہر ہمسایہ کے ساتھ لڑائی شروع کر دے۔ جی، اور دیکھیں چین کے ساتھ جو ہماری مفاہمت ہے، اس نے ایک دیر کتنی اس نے پاکستان کو تقویت فراہم کی ہے، اور آج بھی پاکستان جو ہے اور چین کی دوستی جو ہے دنیا میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ جہاں تک باقی تعلق ہے، دیکھیے 65 کی جنگ کا، جبرالٹر کے آپریشن کا، اب ان کی بڑی تفصیلات منظر عام پر آ چکی ہیں۔ یہ ایک واقعہ جو ہے ایک کتاب چاہتا ہے، ایک گھنٹہ کا انٹرویو چاہتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو کارگل ہے جی، اس میں بھی تجاوز کیا گیا، جی، اور بالا بالا حکومت سے معاملہ کیا گیا، جی، اور جو آپریشن جبرالٹر تھا جی، اس وقت بھی معاملات جو ہیں وہ ایسے کیے گئے کہ یعنی سمجھا گیا کہ کشمیر میں اگر مجاہدین اپنا کام شروع کریں گے تو اس کے اثرات جو ہیں بین الاقوامی بارڈر پہ نہیں آئیں گے۔ اس کے نتیجے میں کشمیر کی جنگ شروع ہوئی۔ تو یہ ایوب خان پھر 62 میں لے سکتے تھے یا نہیں لے سکتے تھے یہ کہنا بھی مشکل ہے، کیونکہ اس وقت 62 میں اگر ایک دفعہ آپ لے بھی لیتے کچھ حصہ، پھر اس کو مینٹین کر پاتے، پھر اس کے بعد ایک فل فلیج لڑائی آپ سے ہوتی۔ یعنی اب یہ باتیں جو سامنے لائی جا رہی ہیں، ان کا کوئی مقصد تو اصل بات یہ ہے کہ ایوب خان کو جو 62 میں تو شاید پیش قدمی جو تھی وہ نہیں کر سکے، اس کا اتنا نقصان نہ ہوا ہو شاید جتنا نقصان 65 میں وہاں جو آپریشن جبرالٹر کا ہوا ہے۔ تو مگر یہ تو آپ کی دیکھیں نا، جو لوگ یہ 62 ہو یا 65 ہو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی صورت جنگ کے میدان میں جانا ہی نہیں چاہیے اور ایوائڈ کرنا چاہیے جنگ کو، کیونکہ دیکھیے پاکستان انڈیا کے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک ہے، ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے، درست ہے، لیکن یہ اس کے دفاع کے لیے کافی ہے۔ پاکستان اگر انڈیا کو ایڈوانس کرنے سے روک سکتا ہے، انڈیا کی جارحیت کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن انڈیا پر جارحیت نہیں کر سکتا۔ تو ہماری جو ساری اسٹریٹجی ہے وہ دفاعی ہونی چاہیے، اور پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا ہے 65 کی جنگ میں اور 71 کی جنگ میں اور جو اس کے کارگل میں، وہ اس کے نتائج پاکستان کے حق میں بہتر نہیں نکلے۔ تو بہرحال کشمیر کا، جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ پانی میں کتا گر گیا تھا کنویں میں، تو مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اتنے ڈول نکال دو، تو انہوں نے ڈول نکال دیے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ڈول نکال دیے تو کتا نکالا ہے؟ کہتے ہیں کتا تو وہیں پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کتا موجود ہے اور ڈول نکالے، تو پاکستان انڈیا کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، باقی تعلقات، دوستی، امن اور فلاں فلاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے اندر انڈین شیئر ہولڈرز ہیں جو کہ وایا دبئی اس میں حصہ دار ہیں۔ تو بہرحال یہ جب موجود ہے تو پھر انڈیا پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ہیں، دشمنی بھی ہے، دوستی بھی ہے، تو یہ دو رخی پالیسی کیا ہے؟ اور پھر کشمیر کا مسئلہ وہیں کا وہیں ہے، جوں کا توں ہے۔ اگر ہم نارملائز کر لیں انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات، تو کشمیر کا مسئلہ
کیسے حل ہوگا، اور اس کے حل کی کوئی گنجائش ہے بھی، یا یہ بھی ایک دونوں حکومتوں کے لیے سیاسی سٹنٹ ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ کتا کون ہے، یعنی کشمیر کا مسئلے کشمیر کا کے اندر ہونا. کشمیر کے کنویں میں کتا کون ہے، اچھا ہاں یہ اور بتائیے. کیا کتا جو ہے ہاں یہ تو بتائیے. کیا نکالنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے؟ جی ہم نے تو نکالنا چاہا 65 میں نہیں ٹھیک نکلا، ٹھیک. اس سے نا کارگل میں نہیں اب ہم نکلا. رہنے دیں اسے. نہیں اب آپ اس کا دستبردار ہو جائیں مطلب اس کشمیر کا سے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی نئی تدبیر کرنی پڑے گی. جی اور جہاں تک انڈیا کے ساتھ جنگ کے ذریعے تو معاملہ طے نہیں ہو سکا، جی ہمارا اپنا نقصان ہوا، جی تو جنگ تو کوئی آپشن نہیں ہے. جی. اب تو ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں اور انڈیا بھی ہے، انڈیا بھی. تو ایک دوسرے کا نقصان کر سکتے ہیں. جی اب ہمیں کوئی اور طریقے سے مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. مسئلہ یقیناً حل ہونا چاہیے. مثلا وہ اور طریقہ کیا ہے؟ مذاکرات، بات چیت. مذاکرات تو بھٹو کے زمانے میں ایوب کے وہ درست سورن ہے. سنگھ کے ساتھ بھٹو صاحب کے چلتے رہے. وہ دیکھیے اب آپ دیکھیں تائیوان کا مسئلہ جو ہے جی وہ چائنا کی خواہشات کے مطابق حل ہوا. جی اس کے باوجود وہاں بزنس بھی ہو رہا ہے، جی تجارت بھی ہو رہی ہے، انویسٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں، اور وہ اس امید پر ہیں کہ کسی نہ کسی دن یہ مسئلہ حل ہوگا. مسئلے کا باقی رکھنا ہی ضروری ہوتا ہے، اور حل پھر اس کا کرنا ہی پڑتا ہے. بات یہ ہے اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کر سکیں، اور نہ انڈیا جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ کشمیر کو اپنا حصہ مان لے یا منوا لے. وہ تو کہتا ہے ٹو ٹنگ ہے. نہیں کہتا ہے، دنیا تو نہیں مانتی نا. جی دنیا میں تو وہ متنازع علاقہ ہے. نہیں دنیا میں تو اب بھی میں بہت سارے نقشے ہیں دنیا کے، بہت سارے لوگ جو کہ ایٹلس کے اندر نقشے موجود ہیں جس میں کشمیر کو ہندوستان کا. یو این او جو ہے اس کو آپ دے لے آئیے، اس کے مطابق ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. جی امریکہ اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سمجھتا ہے، انگلینڈ ان کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سمجھتا ہے، روس، چین، سب یعنی پوری دنیا میں کشمیر کو ایک متنازع علاقہ سمجھا جاتا ہے. جی. اب آپ یہ دیکھیے کہ چین کے اور جاپان کے اختلافات ہیں. ابھی تو بڑا ہنگامہ ہوا ہے جزائر کی ملکیت. جزائر پر. چین کے اور روس کے اختلافات ہیں. جی. چین کے اور امریکہ کے بھی اختلافات ہو، چین کے اور انڈیا کے بھی اختلافات ہیں. جی. بلکہ انڈیا میں تو ڈسپیوٹ اتنا ہے کہ وہ پوری ایک ریاست کہتے ہیں وہ ہماری ہے. جی. تو بات یہ ہے کہ اس کے باوجود تجارت ہو رہی ہے، بلکہ بات چیت ہو رہی ہے، جنگی مشقیں ہو رہی ہیں مشترکہ. جنگی مشقیں مشترکہ ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ دنیا کے طریقے بدل گئے ہیں. جی. اب آپ آئسولیٹ ہو کے نہیں رہ سکتے. جی. آپ کو تجارت بھی کرنی پڑے گی، آپ کو اپنی اکانومی بھی کھولنی پڑے گی. دیکھیے امریکہ کی کتنی انویسٹمنٹ ہے چائنا میں، تو کیا چین امریکہ کا ہو گیا؟ اور چین کی کتنی انویسٹمنٹ ہے امریکہ میں، تو امریکہ چین کا ہو گیا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے آگے نکلنا ہوگا جی. اور پرامن طریقے سے مسائل کے حل کی کوشش کرنی ہوگی. اور یہ ڈپلومیٹیکلی ہم ٹھیک ہے وقت لگ سکتا ہے، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب آخر میں ہم تھوڑی سی گفتگو عالمی تناظر میں جو افغانستان کا مسئلہ جو کہ جس کا فال آؤٹ پاکستان بنا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ ہی تھا جس کی وجہ سے روس ٹوٹا، اور یہ نہ ہوتا تو آج روس ہمارے اوپر سوار ہوتا. تو یہ ہے کہ یہ تو اچھا ہی ہوا، لیکن ہم اس کو کیپٹلائز نہیں کر سکے. ایک تو یہ ہم افغانستان پہ تھوڑا سا مختصراً گفتگو کریں گے. دوسرا یہ کہ عرب سپرنگ جو ہے، جو عرب کے اندر بیداری ہے عرب ممالک کے اندر، اس پر کچھ آپ کی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امریکہ ہے نا جی وہ اس کی فوجیں واپس جائیں گی. انفارچونیٹلی جب سوویت فوجیں واپس گئیں اور امریکہ بھی وہاں نہیں تھا اور افغانوں کے سپرد معاملات ہوئے، وہ اور مجاہدین آپس میں لڑ پڑے. اور کیا ان کو لڑوایا گیا؟ نہیں، اب وہ کس نے لڑوانا تھا ان کو؟ اچھا. اس وقت کوئی بھی نہیں تھا وہاں. امریکہ کا کوئی تعلق نہیں تھا وہاں. امریکہ نے اور روس نے بالا آپس میں معاملات طے کر لیے تھے. نہیں، امریکہ تھا ہی نہیں وہاں. پاکستان کو یا افغانستان کو اس میں فریق بنایا نہیں گیا. برجنیف اور کوس نہیں ایسی بات نہیں ہے. اور معاہدہ جنیوا جو تھا پاکستان اس میں موجود تھا. جی. پاکستان اس وقت امریکہ وہاں تھا، روس واپس چلا گیا، امریکہ واپس واشنگٹن چلا گیا. جی. اس وقت پاکستان تھا اور افغانستان تھا، مگر پاکستان نے پوری کوشش کی، معاملات کو نہیں سنبھالا جا سکا اور افغانوں کو آپس میں لڑنے سے نہیں روکا جا سکا. اس سے فساد برپا ہوئی. ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. اور اب بھی جو نیٹو فورسز ہیں جب واپس جائیں گی تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان پر بعد میں کیا ہوگا.
لیکن جو بھی ہے اب یہ جو بھی پھر طاقتور اس وقت طالبان تھے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا. اب کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ افغان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نہ لڑیں اور اپنے آپ معاملات کو سنبھال لیں. ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے اور افغانوں کی اپنی کوشش بھی ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ ہماری بات نہیں سنیں گے تو وہاں ایک بدامنی ہوگی اور صورتحال غیر یقینی ہوگی. اور دوسری بات میں آپ سے یہاں تک عرب اسپرنگ کا تعلق ہے. دیکھیے اب آپ یہ جابرانہ حکومتوں کو کتنی دیر قائم رکھیں گے؟ یہ حکومتیں تو بہرحال رخصت ہوئی ہیں. اب اس میں سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ بھی کچھ ایسا نہیں ہے جس کو امریکہ کے لیے خوشی کا باعث ہو. مگر پاکستان جو ہے، پاکستان میں تو ایک کھلا معاشرہ ہے. پاکستان میں جو کچھ بھی رہا ایک اوپن سوسائٹی تھی. تو اس لیے پاکستان میں تو کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی یہاں اس طرح کی کوئی انقلاب آنے کا خدشہ ہو یا کوئی توقع کی جائے. لیکن یہ جو کرپشن ہے ہمارے حکمرانوں کے اندر اور ہمارے تمام شعبوں کے اندر، جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو جو کرپٹ کیا گیا، تو اس کا بھی کوئی حل ہے؟ دیکھیے کرپشن تو سسٹم کے اندر ان بلٹ ہے جی، جو کئی سالوں سے ہوئی ہے. وہ انڈیا میں بھی موجود ہے، وہاں بھی انا ہزارے کی چل رہی ہے، حالانکہ جمہوریت وہاں رہی ہے. تو ایک کرپشن تو وہ ہوتی ہے جو سسٹم میں آپ کو درست کر کے اس کو کرنا پڑتا ہے، اور مین کرپشن وہی ہے جس کو سسٹم کو آپ کو امپروو کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو اپنی اکانومی کو درست کرنا ہے. میرے ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنا نمبر 1 ایجنڈا ہونا چاہیے. جی، اس کے بعد جب اکانومی کا پہیہ چل رہا ہو تو پھر آپ کرپشن پر بھی قابو پا سکتے ہیں. اور تو یہ بجلی کا اور گیس کا جو بحران ہے اس پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے اس کو حل کرنے کے لیے؟ اب یہ مطالبے ہی ہو رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ کوئلے کے ذریعے سے یا پانی کی بجلی زیادہ کی جائے. اب یہ منصوبے میرا خیال ہے کہ توقع کے مطابق حکومت پرفارم نہیں کر سکی جی، اور اس کو جتنی تیز رفتاری سے کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا جا سکا. باقی یہ کہ یہ تحفظ ناموس رسالت پر جو قانون تھا اس کی ورلڈ میڈیا مخالفت کر رہا ہے، اور ہمارے اندر بھی ایشوز، وہ رمشا مسیح کا ایشو شروع کیا جاتا ہے، کبھی قادیانی لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پہ ایشوز کھڑا کر دیتے ہیں. تو اس کا بھی کوئی نہیں، وہ دیکھ رہے تو 2 ایشوز ہیں. جی، ایک تو اقلیتوں کے ایشوز ہیں جو ان کو شکایات ہیں، اور دوسرا جو کچھ ہو رہا ہے وہاں جی، اس وقت جو گفتگو کی گئی ہے اور جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فلم بنائی گئی ہے جی، وہ ایک ایسا ایشو ہے جو بین الاسلامی ایشو ہے. میرا خیال ہماری سارے عالم اسلام کو مل کر کوشش کرنی چاہیے جی، اور یہ سمجھانا چاہیے مغرب کو بھی اور امریکہ والوں کو بھی جی، کہ یہ بات ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگ بے لگام چھوڑ دیے جائیں. یہ بے لگام لوگ جو ہیں جی، خود امریکہ اور یورپ کے مفادات کو نقصان پہنچائیں گے. ایک تو یہ توہین رسالت کے قانون کے بارے میں، ایک تو ورلڈ میڈیا جو پریشر ڈال رہا ہے، دوسرا یہ کہ جو قادیانی حضرات باہر جاتے ہیں وہ تمام پروپیگنڈا پاکستان کی حکومت کے خلاف ہی کرتے ہیں، اور بلکہ وہ جو 74 کے اندر جو قرارداد قومی اسمبلی میں پاس کی تھی، آئین کا حصہ بن چکی ہے، اس کے خلاف مسلسل اس کو انہوں نے تسلیم پہلے دن سے ہی نہیں کیا اور آج تک تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے بیس پر وہ تمام دنیا کے اندر پاکستان کے خلاف اور حکومت کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے ہیں. اس ہاں، یہ اصل میں حکومت نہیں بلکہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا، جی، کیونکہ پاکستان میں ان کو غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے، جی، اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں وہ مسلمان ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، ہندوستان میں وہ ان کا منارٹی سٹیٹس نہیں ہے. وہاں وہ مسلمانوں سال میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کا حصہ ہے، اور وہ ان کو مسلمان تسلیم کر ان لیتے کو ہیں. مسلمان بھی تسلیم کرتے ہیں. جی ہاں. تو اس لیے ان کا غصہ جو ہے پاکستان کی ریاست پر ہے اور وہ اس پر نکالتے رہتے ہیں. اب یہ ایک بہت جذباتی ایشو ہے لوگوں کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی آسانی سے معاملہ ہو نہیں سکتا. ہمیں اس کے ساتھ ہی زندہ رہنا پڑے گا خاصی دیر تک. اچھا، بہت اچھا. تو اب آخر میں آپ کچھ اس کے وائنڈنگ کچھ کلمات کہنا چاہیں گے؟ نہیں، اب برطانیہ کے تناظر میں ہم نے یہ جو میسیج ٹی وی کے عنوان سے میڈیا شروع کیا یہاں پہ، اپنے طور پہ انٹرنیٹ پہ یہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم پاکستان تک بھی اس کو وسعت دینے کے اور انڈیا تک بھی. تو اس کی ریچ نیٹ کے ذریعے تو ہر جگہ اس کی ریچ ہے. یہ ایک بڑی اچھی ایفرٹ ہے. دیکھیے بنیادی طور پر میڈیا جو ہے، میڈیا تو ایک ہتھیار ہے نا. جی، اگر آپ کے جیسے آپ چاقو جو ہے
کہتے ہیں کہ وہ ڈاکو کے ہاتھ میں ہوگا تو اور نتائج ہوں گے، جی ہاں، ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوگا تو اور نتائج ہوں گے. صحیح. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان زیادہ سے زیادہ ٹرین ہو کر اس میڈیا میں آئیں، تاکہ یہ میڈیا جو ہے ہمارے نقطہ نظر سے نظریاتی طور پر شر نہ پھیلا سکے، جی. بلکہ خیر کا پیغامبر ہو جائے. جی. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میسج ٹیلی ویژن جو ہے اس نے یہ کام کا آغاز کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی کاوش ہے، اور اس کو مزید آگے بڑھانا چاہیے اور مزید مؤثر ہونا چاہیے. میری دعائیں ساری جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، شکریہ، مہربانی، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں یہ شرف بخشا. تھینک یو. السلام علیکم حاضرین اور ناظرین. یہ تھے مجیب الرحمان شامی، جو ملک پاکستان کی مایہ ناز ہستی اور دنیا کے مشہور صحافتی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں گرو، ایک لیڈر جو کہ لوگوں کو تربیت دیتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے ہمارے ناظرین حاضرین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ جب آپ دوبارہ تشریف لائیں گے ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے، کچھ مفصل اور کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم.